معزز سامعین کرام، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس آیت کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، آئیے کچھ بیان کرنے سے قبل ہم سب مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بیچاروں کے چارہ، ہم غریبوں کا سہارا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دستور کے مطابق حسب معمول منقبت امام حسین کے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نانا کے لاڈ پیار کا ایسا صلہ دیا، نانا کے لاڈ پیار کا ایسا صلہ دیا، گردن کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا، گردن کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا، گردن کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا، دے کر لہو کا ایک ایک قطرہ حسین نے، دے کر لہو کا ایک ایک قطرہ حسین نے، دے کر لہو کا ایک ایک قطرہ حسین نے، کرب و بلا کے ذروں کو تارا بنا دیا، کرب و بلا کے ذروں کو تارا بنا دیا، کرب و بلا کے ذروں کو تارا بنا دیا، اور دین نبی پہ قیمتی زینب نے اپنی، دین نبی پہ، دین پہ زینب نے قیمتی، دین نبی پہ، دین پہ زینب نے قیمتی، اپنا عزیز جان وہ ہیرا لٹا دیا، اپنا عزیز جان وہ ہیرا لٹا دیا، گردن کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا، اور کیوں عاقبت کا تجھ کو نہ آیا ذرا خیال، کیوں عاقبت کا تجھ کو نہ آیا
ذرا خیال، کیوں عاقبت کا تجھ کو نہ آیا ذرا خیال، کیا سوچ کر حسین پہ خنجر چلا دیا، کیا سوچ کر حسین پہ خنجر چلا دیا، کیا سوچ کر حسین پہ خنجر چلا دیا۔ اور طاہر سلام کرتا ہے اپنے حسین کو، مجمع سلام کرتا ہے اپنے حسین کو، ہم سب سلام کرتے ہیں اپنے حسین کو، طاہر سلام کرتا ہے اپنے حسین کو، مجمع سلام کرتا ہے اپنے حسین کو، ہم سب سلام کرتے ہیں اپنے حسین کو، دین نبی کے واسطے سب کچھ لٹا دیا، دین نبی کے واسطے سب کچھ لٹا دیا، نانا کے لاڈ پیار کا ایسا سلا دیا، گردن کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، علامہ ڈاکٹر اقبال کیا خوب کہا ہے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، اور روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا کبھی ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا کبھی ماتم نہیں کرتے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کی۔ وہ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین چلے گئے تو غم منانا چاہیے، رونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ امام حسین چلے گئے تو وہ تو انتقال کر گئے، وہ زندہ تھوڑی ہے، اسی لیے لوگ غم مناتے ہیں۔ ارے غم اس کا منایا جاتا ہے جس کے گھر میں انتقال ہو، وہ بھی 3 دن کے لیے صرف، سوگ منانے کا حکم ہے، اس سے زیادہ تو منائے، آدمی انتقال ہو جائے۔ ارے امام حسین تو بظاہر ہماری نگاہوں سے چھپ گئے، وہ تو زندہ ہے، ارے زندوں کا تھوڑی ماتم کیا جاتا، مردوں کا ماتم ہوتا ہے، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ ہم زندہ جاوید کا کیوں ماتم کریں؟ امام حسین زندہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے نام کا فاتحہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، یہ طریقہ ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کی، کیا نقشہ کھینچا ہے۔ ہم زندہ جاوید کا کبھی ماتم نہیں کرتے، امام حسین زندہ تھا، زندہ ہے، اور صبح قیامت تک ہمارا ایمان ہے کہ زندہ رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب جو تو ہم تمہیں عطا فرمایا ہے، ہم نے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنی قرابت کی محبت۔ بات چل رہی تھی، امام قاسم تک پہنچے تھے، امام قاسم لڑتے لڑتے مرتبہ شہادت پر، منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے، اور امام قاسم کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے نور نظر ہے، لگتے جگر ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے۔
ارے عجیب وقت ہے، 18 سال کی کمائی کا ثمرہ شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھے بھی میدان کرب و بلا میں جانے کی اجازت دی جائے۔ ارے اجازت نہیں مانگ رہے، صرف اصرار بھی کر رہے، ضد کر رہے، مجھے اجازت دی جا رہے، بار بار اصرار کر رہے۔ وہ شہزادہ علی اکبر جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، جس کو مہربان باغ نے کبھی مغموم نہیں کیا، جس کے سوال کو کبھی رد نہیں کیا گیا تھا، آج اگر اس کو اجازت دے تو کس بات کی، اگر اس کے سوال کو مانے تو کس بات میں کیسے مانے، اجازت کیسے دے؟ اس قدر اس شوق شہادت کا ذوق بڑھا، اس قدر ان کا اصرار بڑھا، اور شوق شہادت نے ان کو ایسا وارفتہ کر دیا تھا کہ مجبوراً امام حسین کو اجازت دینا ہی پڑی، یہ دینا ہی پڑی اجازت۔ جب امام حسین نے اجازت دی تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ نظارہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ بوڑھا باپ جو صبح سے لاشوں کو اٹھا کر تھک چکا تھا، وہ کس قدر اپنے جوان بیٹے کے سر پر اپنی دستار مبارک باندھی اور پھر ہاتھ میں تلوار دی، کس طرح اپنے ارمانوں پر وہ کنٹرول کیا، کس طرح اپنے ارمانوں پر قابو پایا، یہ بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے ہاتھ سے بچے کے سر پر دستار مبارک باندھی اور ہاتھ میں تلوار دی، کہا اے زینب، میری بہن زینب آؤ، میرا دلہا کا آخری دیدار کرو، اے سکینہ آؤ اپنے بھائی کی زیارت کرو۔ اور پھر کہنے کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے چشم فلک نے وہ سما بھی دیکھا، وہ سما بھی چشم فلک نے دیکھا کہ بیمار زین العابدین کے پاس جب امام علی اکبر گئے آخری ملاقات کے لیے، خیمے میں گئے، تو خیمے میں جانے کے بعد پھر وہاں سے میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، جنتی دولہا جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ پڑھتے ہوئے چلے کہ علی اکبر ہوں، نام میرا دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے مجھے جہاں والے، زمیں والے زماں والے، مکہ والا مکہ والے، ارے علی اکبر ہوں، آل بیت کے گھر کا گداگر ہوں، کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چلے اور پھر یہ ریجز پڑھا آپ نے، علی ابن ابی حسین ابن علی اولا نبی اولی البیت اولا نبی، جب یہ رجز پڑھا تو میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا، کہا اے آل اولاد رسول کے خون کے پیارے یزیدیو، آؤ خون کے پیاسے یزیدیو، میرا مقابلہ کرو، آؤ میدان میں آؤ۔ لشکر یزید میں سے کسی کی ہمت نہیں جو آپ کے مقابلے کے لیے آتا، جو آپ سے مقابلہ کرتا۔ آخرکار آپ خود ہی حملہ آور ہو گئے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی تلوار قہر خدا بن کر کے یزیدیوں پر برسی، جس طرف بھی رخ کیا صفے کی صفے الٹ کر کے رکھ دیا۔ آخرکار پیاس سے جب نڈھال ہو گئے تو آئے اپنے والد امام حسین کے پاس، ابا جان پیاس سے میں نڈھال ہو چکا ہوں، پیاس کی شدت بے چین کر رہی ہے، بہت پیاس لگی ہے، لیکن وہ پانی کہاں تھا؟ باپ نے جب بیٹی کی پیاس دیکھی، وہ پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے؟ کہا بیٹا پانی کہاں ہے؟ اب تمہاری پیاس بجھنے کا وقت آ گیا ہے، ساقی کوثر کے ہاتھ سے اب تمہیں جام کوثر ملے گا، جب جام کوثر کو پیو گے تو پیاس کبھی نہیں ستائے گی۔ اے بیٹا جب میں پیاسا ہوتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مجھے چسوا دیتے تھے، مجھے تسکین ہو جاتی تھی، میرے دل کو سکون مل جاتا تھا، اس حالت میں آج تم میری زبان کو چوس لو، تم کو بقدر تسکین ہو جائے گی۔ حضرت امام علی اکبر نے اپنے والد کی زبان کو چوسا، لعاب دہن کو بقدر تسکین ہو گئی۔ پھر آپ تلوار لے کے ان یزید پر ٹوٹ پڑے۔ عمرو بن سعد کو آپ کی طاقت و ضرورت کا پتہ ہو چکا تھا، آپ کی تلوار کی کاٹ کو بھی جانتا تھا، تو عمرو بن سعد نے کہا جو یہ سپاہی یزید اور اے شام والے، اگر تم اس کا سر کاٹ کر کے لے آؤ گے تو تمہیں موصل کی حکومت دے دی جائے گی۔ اس حکومت کے لالچ نے طارق بن شیش کو پاگل کر دیا اور گیا مقابلے کرنے کے لیے، ذوالفقار حیدری نے اسے ایک ہی وار میں جہنم کی گئے وادی میں پہنچا دیا۔ اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے آیا، ذوالفقار حیدری نے اسے بھی کاٹ کر کے جہنم کے گئے وادی میں پہنچا دیا۔ اسی کے بعد ایک کے بعد دیگرے آپ کی کوفیوں کو پھنار کرتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا اے یزیدیو، چاروں
طرف سے مل کر کے حملہ کر دو، یہ محمدی شیر ہے، اکیلا اکیلا کر کے مت جانا۔ حضرات ایک شقی القلب نے ایسا برچی کا نیزے کا وار کیا جو امام علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا، امام علی اکبر گھوڑے کے زین سے نیچے گرے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاک و خون میں لوترے ہوئے لاش نوجوان بیٹے کے پاس پہنچے اور سر مبارک کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھا، آنکھیں کھولی، حضرت علی اکبر نے اپنے والد کی زیارت کی ہے۔ اس کے بعد 18 سال کے نوجوان بیٹے خون میں نہا کر کے پیاس کے عالم میں باپ کی گود میں ہی دم توڑ دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لایا۔ جب خیمے والوں کو معلوم ہوا کہ علی اکبر منصب شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں تو پورا خیمہ میں بحران برپا ہو گیا۔ اس طرح حضرت علی اکبر لڑتے لڑتے منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد جب تمام محب و جانثار ایک ایک کر کے اپنی جان کی قربانی کر چکے، قربانی پیش کر چکے، تو حضرت علی اصغر کے جب آپ خیمے میں آئے تو دیکھا کہ علی اصغر جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ کبھی خشک زباں اپنے خشک ہونٹوں پر ملتا ہے، پھیرتا ہے، کبھی بے چینی سے ہاتھ پاؤں زمین پر مارتا ہے، کبھی ماں کو خشک زبان دکھاتا ہے اور ابھی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے ظالموں نے پانی۔ ماں بچے کی بے چینی دیکھ کر ماں بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ آخر کار امام حسین کے جوزہ محترمہ نے کہا، اے میرے سرتاج، اس بچے کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، میرے دودھ خشک ہو گیا، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے، اس بچے کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ آپ ایک کام کرو، ان ظالموں کے سامنے ان بچوں کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ اولاد والے ہوں گے، اور اگر ان کو رحم آ گیا تو اس شیرخوار بچے کے منہ میں کوئی 2 قطرہ ڈال دے تو اس کو شیرخوار بچے کی جان بچ جائے گی۔ ام رباب کے درخواست پر امام حسین علی اصغر کو گود میں اٹھائے اور ان ظالموں کے سامنے گئے اور کہا، اے صفاکار انسانوں، ظالموں، غیرت کرو، حیا کرو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، اور آج یہ میرا لخت جگر علی اصغر ہے، اس کا من کا ڈھل چکا ہے، آنکھیں پتھریلی ہو چکی ہے، یہ صرف چند سانسوں کا مہمان ہے۔ ارے بچوں پر تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، اور تم کو معلوم ہے کہ یہ لخت جگر کس کا ہے، یہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ آخر کار ان ظالموں کے دل اتنے پتھر ہو چکے تھے کہ ان 6 مہینے کے بچوں پر بھی انہیں رحم نہیں آیا۔ ہرمل بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو سینہ علی اصغر سے پار ہو کر امام حسین کے بازو میں جا کر کے لگا۔ 6 ماہ کا بچہ، جب امام حسین نے تیر کھینچا تو ایک چھوٹا سا سانس لیا بچہ، اور باپ کے گود میں ہی علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ جب دم توڑ دیا، بچوں کو اٹھا کر کے خیموں میں لائے تو سکینہ خوش ہو گئی کہ شاید علی اصغر کو پانی مل گیا۔ جب علی اصغر کو لے جا رہے تھے تو اس وقت وہ رو رہے تھے، لیکن اب خاموش ہے، تو ہو سکتا ہے پانی مل گیا ہوگا، میرے شیرخوار بھائی کی جان بچ گئی ہوگی۔ آخرکار حضرت امام حسین بچوں کو لے کر کے خیمے میں آئے اور چادر کو اٹھاتے ہوئے حضرات محترم فرماتے ہیں کہ علی اصغر کو فرات کا پانی نہیں ہے، حوض کوثر کا پانی ملا ہے۔ جب اس معصوم بچے کی لاش کو دیکھا تو خیمہ میں کوہرام برپا ہو گیا کہ 6 ماہ کے بچے باپ کی گود میں ہی دم توڑ دیا، اور حضرت علی اصغر منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تمام محب و جانثار اپنی اپنی جانوں کی قربانی نذرانے پیش کر چکے تو ایک بستر علالت پر صرف زین العابدین ہی نظر آ رہے تھے۔ ساعت آؤ بکا، بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، بھائی ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے جب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ صرف بستر علالت پر لیٹے ہوئے زین العابدین ہی نظر آ رہے تھے۔ امام حسین نے جنگ کی تیاری فرمائی اور مصری قبا زیتن فرمائی، سر پر امامہ باندھا، اور اس کے بعد ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی بہن زینب سے کہا، اے میری بہن، تو نے مدینہ منورہ کی پرکیف گلیوں سے لے کر کے مکہ مکرمہ کے حسین بازاروں تک، اور مکہ مکرمہ سے
کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک تم نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے. تیری اس وفاداری پر تاریخ عالم کی عورت فخر کرتی رہیں گی اور ناز کرتی رہیں گی. اے میری بہن، تیرا امتحان کا وقت ختم، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے. ارے میری بہن، تم نے علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا، قاسم کی جوانی لوٹتی دیکھی، علی اصغر کو تیر کھاتا دیکھا، عباس کے بازو کرتے دیکھے، حضرات محترم اپنی گود خالی ہوتی ہوئی دیکھی، اپنے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کو دیکھا. تو نے کربلا کو خونی منظر دیکھا ہے. حضرات محترم، اے میری بہن، جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد تمہیں قیدی بنا لیا جائے گا اور زین العابدین بیمار کو بیڑیا اور ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی. اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد اس قافلے کے ساتھ ریگستان میں پیدل چلنا پڑے گا. اے بہن، جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو حضرات صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. تو صابرہ شاکرہ بن کر کے رہنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. شاکرہ صابرہ بن کے رہنا، کیونکہ تو صابر کی اولاد، صابر کی بہن، صابر کی ماں ہے. صبر کرنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امام حسین اپنے بیمار زین العابدین کے پاس آخری زیارت کے لیے گئے تو زین العابدین گئے تو وہ لیٹے ہوئے بستر میں، اور وہ بھی میدان کربلا میں سر کٹانے کے لیے بستر علالت سے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جسم میں طاقت نہیں رہی، اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں. کہا مجھے بھی میدان کربلا میں سر کٹانا ہے. امام حسین نے کہا بیٹا تم بیمار ہو، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں رہی، تم بیمار ہو، تم آرام کرو، کیونکہ اگر تم میدان کربلا میں جاؤ گے ان پردہ نشینوں کا پہرا کون دے گا؟ قافلہ مدینہ منورہ میں کون پہنچائے گا؟ اور بیٹا تم سے ہی حسینی سیدوں کا سلسلہ نسب چلے گا، اس لیے جو بھی مصیبت راہ خدا میں آئے انہیں بخوشی برداشت کرنا اور صبر و رضا کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور نانا جان کے شریعت مطہرہ پر کاربند رہنا. اور میں تجھے اپنی پیاری لخت جگر نور نظر سوگرا کو تمہارے سپرد کر کے جاتا ہوں، اسے اپنی طرف سے دشت شفقت اور پیار دیتے رہنا. اس کے بعد امام حسین نے سید سجاد زین العابدین کے سر پر دستار مبارک اپنے ہاتھ سے باندھ دیا اور اس کو لیٹا دیا بستر علالت پر. کہا تم آرام کرو، اس طرح جنگ میں جانے کا وقت آ گیا. جب جنگ میں جانے کا وقت آ گیا تو اس منظر نے پردہ نشینوں کے دل کو لرزا کر کے رکھ دیا. جب جانے لگے تو سکینہ آپ کے قدموں سے لپٹ گئی. اے بابا جان، چچا جان، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ میں یتیم ہو جاؤں گی، بے سہارا ہو جاؤں گی، تو ہم کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ حضرات وہ لپٹ کر کے رو رہی ہے. حضرت امام حسین نے ان کو تسلی دی، بیٹی رو نہیں، اب صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد امام حسین نے آل خیمہ کو الوداع کہہ کر جب روانہ ہوئے، الوداع کہنے والا کوئی نہیں تھا. جب امام حسین چلے، آپ نے میدان کرب و بلا کو چاروں طرف دیکھا تو حسین دیکھا تو دشمن تلوار لے کر کے کھڑے تھے، ہر طرف دشمن تلوار لے کر کے کھڑے تھے. امام حسین میدان میں پہنچے اور اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے جفاکار انسانوں، اے بے غیرت انسانوں، حیا کرو، حیا کرو. میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، اور رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اہل بیست کے سردار ہیں. تم میں سے کون ہے جو اس فرمان سے انکار کر سکے، اس فرمان سے منہ موڑ سکے؟ تم میں سے کون ہے؟ اے نبی کا گھر اجارنے والوں، بے غیرت انسانوں، آخرت کے انجام کو سوچو، عبرتناک انجام کو سوچو. اور تم نے اتنے خطوط لکھ کے اتنے قاصد بھیجے، پھر ہم نے تم پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، ہم یہاں آ گئے تو کیا یہی حق کے میزبانی ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب یہ وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنے آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا لو، تعصب کی پٹی اتار کر کے دیکھو، ورنہ میرے خون حق کا اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے. آخرکار ان ظالموں نے آپ کی تقریر کے جواب میں ابن سنان نے دشمن آدھا سے ایسا تیر چلایا جو امام حسین کے سر سے اوپر سے گزر گیا. جب گزر گیا تو ہاشمی شہزادے نے، علی کے لخت جگر نے، فاطمہ کے نور نظر نے تلوار کو جنبش دی، اور ابن سنان تکبر اور غرور کے ساتھ آپ کے مقابلے کے لیے آیا. لیکن حیدر ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا، اور ایک ہی وار نے اس کو جہنم کی گہہ وادی میں پہنچا دیا. اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے آیا
اسے بھی آپ نے ایک ہی بار سے ذوالفقار حیدری نے جہنم کے گئے وادی میں پہنچا دیا۔ ایک کے بعد دیگر 7 کوفیوں کو امام حسین نے قتل کیا اور فنار کرتے رہے۔ آخر کار تلوار لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کی تلوار علی کے لخت جگر کی تلوار سائقہ کی طرح، بجلی کی طرح قہر خدا بن کر کے برسی۔ آپ جس طرح بھی رخ کیا حضرات محترم ظالموں کے سرگازر مولی کی طرح کرتے رہے، یزید کو لالے پڑ گئے۔ حضرات آخر کار عمرو بن سعد نے کہا اے سپاہ یزید تمہاری سپاہ گیری کہاں غارت ہو گئی ہے، ایک ساتھ مل کر کے تیروں کی بارش کر دو، ایک ساتھ مل کر کے تیروں کی بارش کر دو۔ سب حضرات ایک ساتھ مل کر تیروں کی بارش ہوئی، چلتے تھے 4 سمت سے، بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں، والے حسین پر تیر ستم نکلنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے تو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ آخر کار تیروں کی بارش ہو گئی۔ ایک بدبخت حضرات ازلی بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو پیشانی امام پر لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آخر کار آپ کو ایک چکر آیا، آپ بیٹھ گئے، اتنے میں ایک شقی القلب نے ایسے نیزے کا وار کیا کہ حضرات محترم نیزے کا وار کیا کہ آپ زخموں سے چور ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ جب زمین پر گر گئے حضرات محترم شمر کا خنجر گلوے خشک پہ چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوے خشک پہ چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ جب امام حسین زمین پر گر پڑے، شمر بے دین آگے بڑھا اور آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو گیا، تو امام حسین نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا وقت کون سا ہے؟ کہا جمعے کا وقت ہے۔ کہا تب پھر مجھے اپنے رب کی نماز ادا کر لینے دے۔ حضرات محترم آخر کار خون سے وضو تو پہلے ہی ہو چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع فرمائی۔ حضرات جیسے ہی سجدے میں گئے ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہیں تک نہیں امام حسین شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہیں تک نہیں بلکہ شہید کرنے کے بعد آپ کے سر کو نوکے نیزے پر چڑھایا گیا۔ لیکن قربان جاؤ آپ کی عظمت پر، یہ امام حسین نے میں نے بتایا تھا نوکے نیزے پر چڑھ کر بھی کلام پاک کی تلاوت کی ہے۔ افا حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم وکانوا من آیاتنا عجبا۔ نوکے نیزے پر بھی امام حسین نے کلام پاک کی تلاوت کی ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، عادت بنا لیتے ہیں جو کہ تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آخر کار امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان ظالموں نے بے دینوں نے آپ کے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، آپ کے اموال و اسباب کو لوٹ لیا، خیموں کو لوٹ لیا۔ اور حضرات محترم جب بے کسی کے عالم میں رات ہو گئی، جب بے کسی کے عالم میں رات ہو گئی، شہدائے کرام کی لاشیں یوں ہی بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی بھی دفن کرنے والا نہیں، کوئی بھی سپرد خاک کرنے والا نہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرات محترم حاضر ہوئی اور شہدائے کرام کے لاش کو ایک جا کیے۔ ایک جا کرنے کے بعد اپنے بھائی امام حسین کے لاش کو جب بے گور و کفن دیکھا تو لپٹ کر کے رو پڑی اور روتے روتے عرض کی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرات محترم لاشوں سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد جب رات گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے صبح کا اجالا پھیلا، جب صبح ہوئی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ابھی ہوئے ہی تھے کہ ان یزید کوفہ والوں نے اس کوفے لٹے ہوئے قافلہ کو قیدی بنا لیا، قیدی بنا لیا لٹے ہوئے قافلے کو، بیویوں اور بچوں کو بیمار زین العابدین کے ہاتھ کری، پیروں پر ہاتھ کری اور بیڑیاں لگا دی گئی، پہنائی گئی، اور اس کے بعد بیویوں اور بچوں کو قیدی بنا کر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا لیا گیا اور پھر کوفے کی طرف لے کر کے چلے۔ کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا، یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور یزید کے دربار میں اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی وہ زبان بیان سے باہر ہے، انسان اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ یزید کی ظلم و بربریت اور آپ کی وحشت اور ظلم کو دیکھ کر آل شام بھی اس کی مخالفت کو اتر آئے تھے۔ آخر کار اس حضرات محترم لٹے ہوئے قافلہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ آخر کار پھر جب قیدی بنا لیا گیا، یزید کے دربار میں گھمایا گیا، یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ آخر کار ازلی بدبخت نے اس لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، اور یہ قافلہ مدینہ منورہ آ رہا تھا۔ ایک سواروں نے دیکھا کہ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی سننا تھا پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، لوگ مدینے سے باہر آ کر کے حضرات مطلب رونے لگے۔ جیسے ہی اس لٹے ہوئے سیدوں کے قافلہ پر نظر پڑی، حضرات لوگ دھاڑے مار کر کے رونے لگے،
لوگ رونے لگے، چیخو پکار کی صدائیں آنے لگی۔ آخر کا جیسے جیسے وہ قافلہ قریب آیا تو حضرت بھائی جان نے کہا تھا امام حسین اپنی بہن سے کہ میرے نانا کی تربت انور پر سلام کر دینا روزے پر، اور میری امی جان کی تربت انور پر بھی میرا سلام عرض کرنا۔ سیدہ زینب آئی اور آنے کے بعد انہوں نے پہلے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ آپ کے نواسے نے سلام کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے عرض کیا ہے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سارا کنبہ جو ہے لٹ گیا ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے لاڈلے حسین کو شہید کر دیا ہے، حضرات محترم قاسم اور اکبر کو پیاسا شہید کر دیا ہے، حضرت علی اصغر کو حضرت تیروں سے زخمی کر دیا، تیروں سے شہید کیا ہے، میری گود خالی ہو گئی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد سننے کے بعد لوگوں کے دل کانپنے لگے، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرات محترم بار بار جو بیمار سغرا پوچھ رہی تھی کہ علی اکبر علی اصغر کہاں ہے، اون و محمد کہاں ہے، قاسم و عباس کہاں ہے، میرے والد کہاں ہے، ان کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو، اس طرح بار بار پوچھ رہی تھی۔ آخر یہ درد و علم کا سیدوں کا یہ قافلہ لٹا ہوا اپنے اپنے گھروں میں رعایت پذیر ہو گیا۔ اس طرح امام حسین میدان کرب و بلا میں لڑتے لڑتے نبی کے دین کی خاطر شہید ہو گئے، مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اس طرح امام حسین لڑتے لڑتے منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو۔